الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک صلاۃ والسلام مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 26 ربیع الاول 1445 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بڑا پیارا ہے، کامیاب زندگی کے 3 اصول۔ اس دور میں، اس وقت میں جو وقت چل رہا ہے، ہر بندے کی تمنا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں۔ اب وہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کو اپناتا ہے، جو کرتا ہے اور جو پاپڑ بیلتا ہے، وہ ٹھیک یا غلط یہ الگ سے میٹر ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار سکوں۔ غریب سے لے کر امیر، امیر سے لے کر کے غریب، ان پڑھ سے لے کر کے پڑھا لکھا، پڑھے لکھے سے لے کر کے ان پڑھ، ہر شعبہ زندگی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزار لیں۔ لیکن کامیاب زندگی کے جو اصول کریم رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ کمال کے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ اگر آج کے خطبہ جمعہ میں یہ 3 باتیں اپنے دل و دماغ میں ہم بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو یقین فرمائیے گا کہ یہ کامیاب زندگی کے 3 اصول نبی پاک علیہ السلام نے جو بیان کیے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں گے تو ہم یقیناً کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ معجم کبیر کی حدیث نمبر 324 ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جالس القبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء او کما قال۔ اب یہ 3 باتیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اور یہ 3 باتیں حقیقت میں کامیاب زندگی کے 3 اصول بیان کیے حضور نے۔ نمبر 1، جالس الکبراء، فرمایا کہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھو، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھو۔ وسائل العلماء، علماء سے پوچھو۔ نمبر 3، وخالط الحکماء، اور حکماء سے
میل جول رکھو۔ اب 3 طبقے یہاں حضور نے ذکر کیے اور 3 قسم کے لوگوں کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ اگر ہم توجہ میں کامیاب ہو جائیں، توجہ دینے میں، تو پھر کامیاب زندگی کے یہ 3 اصول ہیں جو حضور نے بیان کیے ہیں علیہ السلام۔ پہلا اصول حضور نے کیا بیان کیا؟ جالس الکبراء، بڑے لوگوں کے پاس، بڑوں کے پاس بیٹھو۔ اب بڑے لوگ کون ہیں؟ بڑوں کے پاس بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ شرح تو ہم اس کی پڑھتے ہیں حدیث کی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مشاہداتی طور پہ ہم غور کریں۔ جب تک ہماری قوم، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے احباب اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے رہے، ان کو تعلیم و تربیت کے ایسے ایسے گر اور گہرے نایاب میسر ہوتے رہے کہ جو کتابوں سے ان کو نہ مل سکے، جو بڑی بڑی لائبریریوں میں پڑھی ہوئی کتابوں میں ان کو چیزیں نہ ملیں، لیکن اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنے سے وہ چیزیں انہوں نے سیکھ لی، اور بڑوں کے پاس بیٹھ کر جو ان کو معلومات ملی، جو ادب ملا، جو تجربہ ملا، اس کی بنیاد پر انہوں نے زندگی کی بنیادوں کو کھڑا کیا اور پھر پوری پوری عمارتیں بن گئی۔ اللہ کریم کے وہ بندے کامیاب زندگی گزارنے والے بن گئے، اور زمانہ تیزی کے ساتھ اس نہج پر پہنچا کہ اپنے بڑوں سے کترانے لگا، اپنے بڑوں سے دور بھاگنے لگا، اپنے بڑوں کو قریب بلانے سے کترایا، ان کے پاس جانے سے کترایا، ان کے پاس بیٹھنے سے کترایا۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ غیر تجربہ لوگوں کے پاس، تجربہ کار لوگوں کے پاس بیٹھے، میچور قسم کے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے، زندگی میں بے شمار غلطیاں کرنے میں لگ گئے۔ جو بڑے غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ روک دیتے تھے، اوے بیٹے یہ غلطی ہے، او بیٹے یہ غلط کام ہے، او بیٹے اس سے بچنا، او بیٹے اس کا خیال کرنا۔ اب یہ معاملات ختم ہوا، اور ایسا ختم ہوا کہ اب چیدہ چیدہ افراد ہیں جو اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اب بڑوں کی بات ہے تو مشاہداتی طور پر دیکھیں، پہلے اولاد اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرتی تھی، ماں کے پاس بیٹھتی، باپ کے پاس بیٹھتی، تو باپ ماں، کیونکہ وہ زندگی کا ایک حصہ گزار کر کے ماں باپ بنے ہیں، جن رستوں پہ بیٹی نے چلنا ہے، جس رستے پہ بیٹے نے چلنا ہے، اس رستے سے وہ گزر چکے ہیں۔ اب وہ جو گزر چکے ہوتے تو اس راستے کا نشیب و فراز، تکالیف، اس راستے سے گزرنے کا طریقہ، سلیقہ، وہ سارا ان کو آتا۔ اب ہم نے اپنے راستے خود تلاش کرنے شروع کیے، تو پہلے تو راستوں کا تعین کرنا، پھر راستوں کو ہموار کرنا، پھر اس راستے میں آنے والی دشواریوں کا نہ جاننا، آنے والے کھڈے، گٹر، آنے والے معاملات، ان سے ناواقفیت کی بنیاد پر رستوں میں بھٹک کر کے لوگ رہ گئے اور منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے۔ جو اس رستے کے راہگیر تھے، جو اس رستے سے گزر چکے تھے، ان سے انہوں نے تجربہ نہ اٹھایا، تو قوم کی بہو بیٹیاں، قوم کے نونہال، قوم کے وہ چھوٹے کم عمر کے لوگ پھر غلط قسم کی مجالس میں بیٹھے تو تباہی و بربادی کا انہوں نے سامان پیدا کیا۔ تو میرے کریم آقا نے پہلی توجہ دلائی، جالس الکبراء، بڑوں کے پاس بیٹھو۔ بڑوں کے پاس بیٹھنے سے اگرچہ بندہ بڑا نہیں بنتا، لیکن بڑوں والی عادتیں تو آ جاتی ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو بڑوں کے پاس بیٹھتا وہ جب بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہاں تو بیٹھتا بڑوں کے پاس ہے نا،
بزرگوں کے پاس بیٹھتا تو بزرگوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو بھائی بزرگوں والی باتیں کرنے کا وصف کیسے آیا؟ بڑوں کے پاس بیٹھنے سے آیا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ایک دنیاوی معاملے میں ہماری تھوڑی سی گفتگو جو مشاہداتی طور پہ ہم نے کی ہے۔ اب حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں وجالس الکبراء، بڑوں کے پاس بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ بہت بڑے شارح حدیث علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر کے نام سے انہوں نے جو شرح لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے بڑوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑوں سے مراد ہے وہ تجربہ کار، نمبر 2 دینی اعتبار سے پختہ ذہن و پختہ طبیعت، نمبر 3 ان سے آداب زندگی سیکھنے کو ملیں، نمبر 4 اگر علمی اعتبار سے کوئی بلند رتبہ ہو اور عمر کے اعتبار سے کم ہو تو وہ چھوٹا نہیں، علم نے اسے بڑا کر دیا ہے۔ اب غور کیا آپ نے، شرح کے اندر یہ 4 باتیں قابل غور ہیں۔ اب بڑا کون ہوگا؟ جس کے پاس بیٹھے گا تو طبیعت نچوڑ ہوگی، اس کی طبیعت میں کیا ہوگا؟ دینی آداب، پختہ ذہن اور پختہ علم، اس سے اس کو فائدہ ہوگا، جس کو رسول اللہ نے توجہ دلائی ہے وجالس الکبراء کہ بڑوں کے پاس بیٹھو، تو بڑوں میں یہ وصف ہونے چاہیے۔ اور اب علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید اس کی شرح لکھی، اور شرح میں امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال لے کر کے آئے۔ دیکھو یہ خود بھی بڑے ہیں، علامہ امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے شارح ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے بڑوں کی طرف توجہ دلائی، توجہ کی، تو انہیں علامہ امام ابن عربی نظر آئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور علامہ امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے 5 اقوال یہاں نقل کیے کہ بڑوں سے مراد کیا ہے؟ وجالس الکبراء، یہ جو بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے کہ یہ بڑے ہیں کون سے؟ کیا یہ عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں؟ کیا یہ صرف تجربے کے اعتبار سے بڑے ہیں؟ کیا یہ خالی دیگر فن کے اعتبار سے بڑے ہیں؟ یہ بڑے کس طرح ہیں؟ جو حدیث میں بڑوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھو، تو وہ بڑوں کے اوصاف کیا ہیں؟ امام ابن عربی کے اقوال امام عبدالرؤف مناوی نے نقل کیے فیض القدیر کے اندر، فرمانے لگے نمبر 1 وہ جو بڑوں کی طرف توجہ دلائیے نا وجالس الکبراء کہ بڑوں کے پاس بیٹھو، ان کی جانچ پڑتال کس طرح ہوگی؟ نمبر 1 وہ قرآن و حدیث کے جاننے والے ہوں گے۔ اب بڑے عمر کے اعتبار سے تو بڑے ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے کورے ہیں، قرآن تو دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھنا آتا، قرآن کے معنی و مطالب سے واقف نہیں ہے۔ اور جب برادری میں کوئی معاملہ ہوا، اب برادری کا معاملہ بڑے حل کریں گے، اچھی بات ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بڑے صلح کروا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، کسی کی بیٹی روٹھ کر کے بیٹھی تو بڑوں نے بیچ میں ڈل کر کے اس کی رخصتی کروا دی، ٹھیک ہے، 2 لڑکے آپس میں لڑے تو بڑوں نے آ کے صلح کروا دی، ٹھیک ہے، بیٹا نکما ہے تو اس کو سمجھا دیا، بڑوں کا کام ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، برادری کے بڑے ہیں، لیکن معاملہ اگر یہاں تک ہے تو یہ انوالو ہوتے ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ اگر معاملہ آگے بڑھ گیا تو پھر معاملہ آگے چلا گیا، مثال کے طور پر بچہ گرا، ہلکی پھلکی چوٹ لگی، آپ نے اٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، محلے کے ڈاکٹر کے پاس، اس نے جناب والا دیکھا، اس نے خراش آئی ہے، اس نے سپریٹ وغیرہ پاؤڈین سے صاف کیا، پٹی لپیٹ دی، یا اس نے جناب والا سنی پلاس لگا دیا، انہوں نے کہا یار ٹینشن کی بات نہیں ہے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اسی بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب وہ محلے کے ڈاکٹر کے قابل نہ رہا، اب معاملہ بڑھ گیا ہے، اب ہڈی جوڑ والا بندہ تلاش کرنا پڑے گا، اب ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو معاملہ اور بڑھ گیا ہے، اب وہ ہڈی چکنا چور ہو گئی ہے، اب راڈ ڈلوانے ہیں، تب وہ اسپیشلسٹ بھی نہیں جناب، آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ہاسپٹل میں داخلہ لینا پڑے گا۔ اب جس طرح معاملہ بڑھ جائے گا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو
میل جول رکھنا پڑے گا۔ اب معاملہ چھوٹا موٹا تھا گھر کا، وہ بڑوں نے ڈیل کیا، اب معاملہ آ گیا طلاق کا، اب ان کی بسا سے نکل گیا۔ اب یہ جو بڑے ہیں نا، ان کے بس سے کام نکل کر کے شریعت کی عدالت میں چلا گیا۔ اب اس کا فیصلہ یہ بڑے نہیں کریں گے۔ اب بڑوں کو کیا پتا قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟ اگر پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، تو جناب ہر میٹرک کرنے والا میٹرک والے بچوں کو پڑھا تو نہیں سکتا۔ اب میٹرک کرنے کے بعد، او ٹی کرنے کے بعد، پتن ٹیچنگ کرنے کے بعد کتنے ٹیچر کورس ہیں، ٹیچنگ کورس کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر کے بندہ ٹیچنگ کے قابل ہوتا ہے۔ آپ کہیں جناب میں نے تو کچی پکی کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور میں خود ایف اے ہوں، بی اے ہوں، ایم اے ہوں، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم، بھائی ڈپلومہ کیا کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے آپ کی تعلیم ہے، لیکن آپ نے ٹیچنگ کورس کیے ہوئے ہیں۔ اب ہر پڑھنے والا بندہ پڑھا نہیں سکتا، ہر سیکھنے والا بندہ سکھا نہیں سکتا۔ اب معاملہ ہو گیا وجالس الکبراء۔ اب یہاں بڑوں سے مراد اب وہ بڑے علمی اعتبار سے بڑے ہیں، اب یہ ان کے کورٹ میں چلی گئی بات، آپ سے نکل گئی۔ اب اس کا فیصلہ مفتیان اسلام کریں گے، وہ کریں گے جنہوں نے 8 سال درس نظامی کیا، وہ کریں گے جنہوں نے آگے تخصص فقہ، علوم فنون اور دیگر معاملات کرنے کے بعد مفتی بن گئے، اب وہ اسپیشلسٹ ہو گئے، اب مسئلے کا حل وہ بتائیں گے، کیونکہ معاملہ ہو گیا شریعت کا۔ تو یہاں دانت کا معاملہ ہو تو کارڈیالوجی نہیں جایا جاتا، یہاں کڈنی کا معاملہ ہو تو نشتر ہاسپٹل میں کم جاتے ہیں، کڈنی سینٹر میں جانا پڑے گا۔ اب دل کا مرض ہے تو دل والے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ہاسپٹل میں جانا پڑے گا۔ دانت کا مسئلہ ہے تو دانت والے کے پاس جائیں گے، آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ والے کے پاس جائیں گے، شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ تو اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ یہاں لوہار کے پاس کام ہے تو یہاں الیکٹریشین کے پاس نہیں جائیں گے، الیکٹریشین کا کام ہے تو یہاں ترخان کے پاس نہیں جائیں گے، اب ترخان کا کام ہے تو یہاں میڈیکل سٹور پر آ کر کے اس کے جناب والا ادویات طلب نہیں کریں گے۔ اب میڈیکل سٹور پہ کام ہے تو پنسار کی دکان پہ نہیں جائیں گے۔ تو جو جس شعبے کا ماہر ہے، جو جس شعبے کا ماہر ہے اسی شعبے والے سے رجوع کریں گے، اسی کے پاس جائیں گے۔ اب یہاں حضور کا یہ فرمانا وجالس الکبراء کہ بڑوں کے پاس بیٹھو، بڑا کون؟ جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہے وہ بڑا ہے۔ اب نمبر 2 امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑوں سے مراد کیا؟ نمبر 2 ارشاد فرماتے ہیں وہ جن کا ظاہر قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہو اور باطن اسلامی تعلیمات سے رنگا ہوا ہو۔ آپ نام بھی بولیں گے، تقریر تو میں نے یہی کرنی ہے، ہاں جو میں ٹاپک لے کر کے آیا ہوں کلام تو میں اسی پر کروں گا۔ اب آپ غور کیا آپ نے کہ ظاہراً بھی وہ قرآن و حدیث کی طرف بلانے والا ہو، اس کا ظاہر بھی قرآن کی طرف بلاتا ہو، اور باطن اس کا اسلامی تعلیمات سے رنگا ہوا ہو۔ اب ظاہراً باطناً ایک ہو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ سوشل میڈیا کا آلہ جن جن کے ہاتھ میں آیا ہے وہ پینٹ پتلون میں کسے کسائے، لبرل ازم کے لوگ، سیکولر ازم کے لوگ، وہ مستشرقین لوگ جنہوں نے اسلام کو سٹڈی کیا اور اسلام پر اعتراض کیے، یا وہ لوگ جو دین سے بدزن، اسلام سے بدزن، علماء سے انہوں نے بدزن کیا، علماء سے عوام کا رابطہ توڑا، علماء سے متنفر کیا، اہل علم سے متنفر کر کے لفظ عالم سے بھی چڑھنا شروع کر گئے، لوگ علماء سے بھی چڑھنا شروع ہو گئے، عوام کا ذہن بنایا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، اور زہر کیا اگلا؟ ہم جناب والا مذہبی اسلامی اسکالر ہیں۔ علامہ امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں ظاہر بھی اس کا قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہو، ظاہر میں تو اس کا پینٹ پتلون میں کسا کسایا، ظاہر میں تو ٹائی پہنی ہوئی ہے اس نے، ظاہر اس کی داڑھی بھی کوئی نہیں ہے، سر پر پگڑی بھی کوئی نہیں ہے، سر پر امامے کا تاج بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ظاہر تو دین سے تعلق رکھنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو جناب والا اندر خباثت ہے، اندر اس کے مرض ہے، اور اندرونی معاملات میں شریعت میں رنگا ہوا نہیں ہے، بڑوں سے بدزن کرتا ہے،
بڑوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، بڑوں کے خلاف لمبی زبان نکالتا ہے، بڑوں کے خلاف بھونکتا ہے اور بڑوں کی تذلیل کرتا ہے، تو یہ بڑا نہیں ہے۔ امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ امام ابن عربی نے کہا کہ ان کا ظاہر قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہو اور ان کا باطن اسلامی تعلیمات میں رنگا ہوا ہو تو یہ بڑا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر امام ابن عربی کہتے ہیں وہ حدود اللہ کی رعایت کرنے والا ہو، اللہ کی حدود، حرام حلال، اللہ اکبر، اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، ایک باؤنڈری وال لگایا ہے، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا۔ اس میں لکھا ہوتا ہے نا بعض علاقوں میں کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یا بجلی کے پول پر لکھا ہوتا ہے اتنا اونچی چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اتنے فٹ کے فاصلے دور رہیے وگرنہ کرنٹ لگے گا۔ تو باؤنڈری وال ہے اسلام، قرآن، اللہ کے فرامین، حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو توڑنا بھی نہیں، ان حدوں کو کراس بھی نہیں کرنا، جمپ بھی نہیں لگانا، ان حدود کو توڑنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی جو حدود ہے ان کی رعایت کرنے والا ہو، یہ بڑا کہلانے کا حقدار ہے۔ نمبر 4، امام ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والا ہو، اللہ کے کیے ہوئے وعدے جو بندہ مومن کے ساتھ ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو عہد و پیمان اپنے مالک سے کیے ہیں ان سے روح گردانی کرنے والا نہ ہو، ان سے الفت رکھنے والا ہو، وہ عہد پیمان وعدے پورے کرنے والا ہو۔ اور 5ویں نمبر پر امام ابن عربی کہتے ہیں، علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ نے کہا امام ابن عربی کہتے ہیں احکام شریعت کو نافذ کرنے والا ہو۔ تو احکام شریعت جانے گا تو نافذ کرے گا نا، جب جانتا ہی نہیں ہے تو نافذ کیسے کرے گا؟ جب شریعت سیکھی نہیں ہے تو شریعت کے احکام کیسے نافذ کرے گا؟ تو یہ جو حدیث کے مضمون میں لے کر کے آیا ہوں، کامیاب زندگی کے 3 اصول حضور نے بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول بیان کیا وجالس الکبراء، بڑوں کے پاس بیٹھو۔ اب بڑوں سے مراد میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ اب چلیے ذرا آگے چلیے، اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کی ایک کڑی ہے اور حدیث کا مفہوم ہے۔ ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو بڑوں کی 5 مثالیں دی ہیں امام ابن عربی نے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کہاں تلاش کریں ایسے لوگوں کو جنہیں دیکھ کر کے اللہ یاد آئے؟ یہ جو اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن ایک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قوم کے خیر خواہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب ان بڑوں میں سے بھی ہیں، ان علماء میں سے بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اب ان کے عمل سے سنت کی پیروی کا جذبہ ملتا ہے کہ یہ شخصیت یہ کر رہی ہے تو یقیناً یہ کرنا جائز تو ہے، یہ کرنا سنت ہوگا۔ اب ان کی پیروی کرنے میں بندہ لگ جاتا ہے تو بڑوں سے سیکھتا ہے نا، اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ ہم نے بچپن میں نماز کہاں سے سیکھی؟ اپنے بڑوں سے سیکھی ہے۔ انہوں نے رکوع کیسے کیا؟ ہم نے رکوع کرنا شروع کر دیا۔ سجدہ کیسے کیا؟ ہم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ سلام کیسے کیا؟ ہم نے سلام کرنا شروع کر دیا۔ گلے کیسے ملے؟ ہم نے گلے ملنا شروع کر دیا۔ لوگوں سے مسکرا کے کیسے ملے؟ ہم نے مسکرا کے ملنا شروع کر دیا۔ کسی کے آنے پر وہ کھڑے ہوئے، ہم نے کھڑے ہونا شروع کر دیا۔ تو بندہ اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے نا، مجالس الکبراء، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھو تو بڑوں کا کام جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ اور بڑے کون کہلائیں گے؟ یہ میں نے اس کی شرح بیان کر دی آپ کے سامنے۔ اب دوسری بات کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وسائل العلماء، فرمایا علماء سے پوچھو۔ اب علماء سے پہلی گفتگو میں یہ بات اشارتاً کر چکا ہوں کہ جب علماء سے ہی بدزن کر دیا گیا، اب علماء سے کون پوچھے؟ ہر بندہ کہتا میں اہل علم ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میں،
چند دنوں کی بات ہے، تو ایک شخص غلط مسئلہ بیان کرنے لگ گیا، نہ اس کی داڑھی نہ اس کی، برا سورا ایسے لگ رہا تھا، تو میں بڑا حیران ہوا، بولتا ہوں وہ بندہ ماننے والا ہے نہیں بولتا تو میں مجرم بنتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ نے یہ بات غلط کی ہے۔ کہنے لگا میں آپ سے زیادہ دین جانتا ہوں۔ میں کہا وہ تو نظر آ رہا ہے، تو نظر آ رہا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے کہ آپ واقعی زیادہ جانتے ہیں، لیکن بات غلط ہے، بات غلط ہے۔ اب شریعت کے معاملات کو بندہ اپنے اوپر جناب والا لیتا کہ میں جانتا ہوں، بھائی دین کی دال کے نیچے جو زیر ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے، نماز تو صحیح معنوں میں آتی نہیں ہے، دین کے چیدہ مسائل بھی ہم نے سیکھے نہیں ہیں، تو بھائی دین جانتے کون ہیں؟ علماء۔ اور قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو علماء وسائل العلماء، علماء سے پوچھنے والا ہو، پوچھ کر کے قدم رکھیے۔ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور آپ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے کوئی معاملہ ہو جائے تو علماء سے فوراً رجوع کرتے ہیں، اور مفتیان کرام سے اصلاح بھی کروا لیتے ہیں، بظاہر حقیقت میں ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اصلاح بھی کروا لیتے ہیں، رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ اب علماء سے پوچھنے کا معاملہ میرے کریم آقا نے بیان کیا، وسائل العلماء۔ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو علماء سے مربوط رہو، مضبوط ہو جاؤ گے۔ دور رہو گے تو دین کا نقصان کرو گے، جب دین کا نقصان کرو گے آخرت کا نقصان ہو جائے گا، آخرت کا نقصان کرو گے اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو علماء سے پوچھنے والے بنیے، کوئی شریعت کا معاملہ آ گیا تو رجوع علماء کی طرف ہوگا۔ مسئلہ درپیش ہو گیا طلاق کا، علماء سے رجوع کیجیے۔ وراثت کا مسئلہ ہے، علماء سے رجوع کیجیے۔ تقسیم کاری کا مسئلہ ہے، علماء سے رجوع کیجیے۔ پیچیدہ مسائل ہیں، علماء سے رجوع کیجیے۔ دارالافتاء اہل سنت ہمارے انصاری چوک شاہ رکن علم کالونی فیضان مدینہ سے ملحقہ بنا ہوا ہے، صبح 10 بجے سے لے کر کے شام 4 بجے تک مفتیان کرام ہوتے ہیں، اسی مسئلے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ جا نہیں سکتے، آپ نمبر لے لیجئے، واٹس ایپ کر دیجئے، ای میل کر دیجئے، فیس بک پہ آ جائیے، آئی ڈی پہ آ جائیے، www.netdawatIslami.com پہ آپ سرچ کیجئے، آپ کو کئی ساری رہنمائی کی چیزیں مل جائیں گی۔ آپ رہنمائی حاصل کرنے والے تو بنے، اس موبائل کے ذریعے بھی آپ گھر بیٹھے کئی مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ دارالافتاء کی اپلیکیشن اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ، تفسیر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ، بہار شریعت بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، فتاوی جات بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ وسائل العلماء، علماء سے پوچھنے والے بنیے۔ کامیاب زندگی کا تیسرا اصول کیا ہے؟ کمال کا اصول ہے، فرمایا وَخَالِطُ الْحُكَمَاء، اور حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھو۔ میل جول کن سے رکھنا ہے؟ جو حکمت والے ہیں۔ اب قرآن پاک میں ایک شخص کا ذکر ہے، وہ نبی نہیں ہے لیکن اس کے نام پر پوری سورت ہے، سورہ لقمان، اور ان کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ حکیم لقمان۔ اب وہ حکیم پڑیاں باندھنے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ان کے حکمت کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے کہ وہ حکمت دانائی کی باتیں کرنے والے ہیں۔ ان کی جو باتیں ہیں اپنے بیٹے سے قرآن کریم نے کھول کر کے بیان کی ہیں اور آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ حکمت والے لوگوں سے میل جول سے مطلب ہے کہ جو قرآن و سنت سے مزین بھی ہوں، دین کے وفادار بھی ہوں، اور حکمت بری باتیں بھی کرنے والے ہوں، تو ان سے میل جول رکھیے تاکہ ہمارے اخلاق بھی سنورے، ہمارا کردار بھی سنورے، ہماری گفتار بھی سنور جائے، ہماری شریعت میں بھی نکھار آ جائے اور ہمارے عمل میں بھی نکھار آ جائے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے معجم کبیر کی حدیث نمبر 324 کو رکھا، پھر اس میں شرح علامہ امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ، پھر ہم نے امام ابن عربی علیہ رحمہ سے کچھ استفادہ کیا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کامیاب زندگی کے 3 اصول۔ پہلا اصول بیان کیا میں نے، بڑوں کے پاس بیٹھو۔ دوسرا اصول بیان ہوا کہ کیا علماء سے پوچھو۔ تیسرا اصول بیان ہوا حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھو۔ اس تناظر میں آپ نے جا کر کے غور کرنا ہے اور پھر مدنی چینل کا آپ نے معائنہ کرنا ہے
آپ کو یہ ساری باتیں مدنی چینل سکھا دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت کا جامہ پہنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔